بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعے لکھے ہیں اور ہر واقعہ لکھنے کے بعد کچھ سبق ان سے نکالے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ محمود غزنوی جو ایک بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے نیک بادشاہ تھے، ان کے کچھ واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کے ایک جو وزیر تھے جو کام کرتے تھے، ان کا نام ایاز تھا اور بڑے معتدل مزاج تھے اور ان کی بات ماننے والے تھے وہ۔ تو جو لوگ ان کے قریب تھے بادشاہ کے، جو وزیر تھے، اور ان وزیروں کو اس ایاز نامی شخص سے حسد ہونے لگا اور وہ اپنے بادشاہ سے یعنی محمود غزنوی سے یہ کہتے تھے جو نظر کرم کی ان پر ہوتی ہے، نظر عنایت ان پر ہوتی ہے ایاز پر، وہ ہم پر کیوں نہیں ہوتی؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ ان پر کیوں میری نظر ہوتی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے بڑی قیمتی چیز منگوائی اور وزیروں کو، ان میں سے پہلے وزیر کو دی اور کہا کہ اس کو توڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے شاہی خزانے میں یہ بہت کم ہے اور آپ کے لیے یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے اور کارآمد چیز ہے، آپ اس کو نہ توڑیں۔ اور انہوں نے دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے وزیر کو دی گئی وہ چیز، وہ ہیرا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ بادشاہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، آپ کے لیے یہ کارآمد رہے گی، آپ کو کام میں یہ چیز آگے آ جائے گی۔ انہوں نے بھی دے دی۔ غرض اسی طرح سے جو بھی وزیر ان کے ماتحتی میں تھے، انہوں نے سب کو یہ چیز باری باری سے دی اور سب نے کچھ نہ کچھ عذر کر دیا۔ جب ایاز کا نمبر آیا تو ایاز نامی شخص کو بھی انہوں نے وہ قیمتی چیز دی اور کہا کہ اس کو توڑ دو۔ تو انہوں نے اس کو زمین پر رکھا اور اس کو کسی بھی ذریعے سے انہوں نے توڑ دیا۔ تو سب لوگ تھے وہ حیرت میں پڑ گئے اور انہوں نے سوچا کہ آج بادشاہ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایاز نامی شخص کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے بھی ان سے پوچھا، ایاز نامی شخص سے، کہ آپ نے اس چیز کو کیوں توڑ دیا، قیمتی چیز کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو چیزیں تھیں، یا تو میں آپ کا حکم توڑتا یا یہ چیز توڑتا۔ میں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ کا میں حکم توڑوں گا تو یہ تو آپ کی گستاخی ہوگی، اور اگر میں آپ کا حکم مان کر یہ قیمتی چیز توڑ دیتا ہوں تو ایسی ہزاروں قیمتی چیز آپ کے شاہی خزانے میں ہیں۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک طرف ہماری جذبات ہیں، ہماری دل کی خواہشات ہیں، اور ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم ہمارے کانوں پر پڑتا ہے اور ہمارے جذبات اس سے ٹکراتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کے خاطر اپنے جذبات کو توڑ دیں، کیونکہ سارے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اگر ہم اپنے جذبات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر، ان سب چیزوں سے بہتر جو دنیا کے اندر ہیں، جنت میں ساری نعمتیں ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، ہمارے جذبات کو ہم اللہ کے حکم کے خاطر قربان کر دیں تو اللہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور ہر چیزیں اس کے خزانے میں، ہر چیز اس کے خزانے میں موجود ہے اور وہ بندوں کے ہی لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ساری چیزیں اللہ رب العزت جنت کی شکل میں ہمیں دے دیں گے۔ بس کچھ دن کی قربانی ہے کہ ہمارے جذبات، جب بھی اللہ کا حکم ہمارے کان پر پڑے اور اللہ کا حکم ہمارے کان پر پڑے تو ہمارے جذبات اگر اس وقت اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہوں تو ہماری جذبات کو ہم قربان کر کے اللہ کے حکم کو مانیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔